عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جماعت نحوم کی اردو غزل نمبر 1 اشعار کی تشریح اور مفہوم بیان کیا جائے گا۔ شعر نمبر 2 ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے، اس کے ہونٹ گلاب کی پتی کی طرح نرم ہے، یعنی شاعر کے محبوب کے ہونٹ گلاب کی پتی کی طرح نرم ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح گلاب کی پتی نرم، سرخ اور نرم و نازک ہوتی ہے، اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرم و نازک اور سرخی لیے ہوئے ہیں۔ مختلف شعراء نے اپنے محبوب کے اعضائے جسمانی کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دیا ہے۔ بقول شاعر، تیرے رخسار و گیسو کو بتا تشبیہ کیوں کر دوں، نہ ہے لالہ میں رنگ ایسا، نہ سنبل میں بو ایسی۔ خواجہ حیدر علی آتش نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کچھ اس انداز میں کی ہے، کہتے ہیں، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پیرویا کیا۔ فیض احمد فیض نے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف میں کچھ یوں گویا ہوئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، اگر شرر ہے تو پھڑ کے، جو پھول ہے تو کھلے، طرح طرح کی طلب تیرے رنگ و بو سے ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو نرم گفتار قرار دیتا ہے کہ میرا محبوب جب بات کرتا ہے تو اس کی باتیں میرے کانوں میں رس گھولتی ہیں، اس کی باتیں پھول کی پتیوں جیسے نرم و نازک ہے۔ یہ شعر نمبر 2 کا مفہوم اور تشریح۔ شعر نمبر 3، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہیں۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے، اپنی آنکھیں اس دنیا کے لیے کھولو، اس دنیا کی زندگی محض خواب کی طرح ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر انسان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، تو دنیا میں آ کر دنیا کی سجاوٹ اور رنگینیوں میں کھو کر روز جزا اور خدا کو بھول بیٹھا ہے۔ کچھ ہوش سے کام لو کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، زندگی کی حقیقت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ بقول شاعر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں ہی اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ یہ دنیا تو ایک دن فنا ہو جائے گی، یہاں کی زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور یہاں کی ناکامی بھی انسان کو بصیرت سے کام لینا چاہیے۔ اس خواب غفلت سے نکل کر اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر عیش و عشرت میں زندگی گزارنے لگے تو دوسری دنیا میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ شعر نمبر 4، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہے، بار بار محبوب کے در پہ جاتا ہوں، میرا دل اب بہت بے چین ہے۔ شعر کی تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنا حال دل سنانے کے لیے محبوب کے دروازے پہ جاتا ہوں، مگر ناکامی کی صورت میں میرا دل بے چینی اور بے قراری میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن میں پھر بھی محبوب کے در پہ جاتا ہوں، اس امید سے کہ شاید مل جائے، شاید ملاقات ہو جائے۔ میری بے چینی کی حالت اب بھی باقی ہے،
میں بھی اپنی اس عادت سے باز نہیں آتا۔ میر تقی میر نے اسی کیفیت کو اپنے شعر میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ بقول شاعر کہتے ہیں، تیرے کوچے پر بہانے مجھے دین سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ گویا کہ شاعر کہتے ہیں کہ میں بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اپنے محبوب کے پاس جاتا ہوں، مگر دل کی بے چینی لے کر واپس آ جاتا ہوں۔ کسی شاعر نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے، کہتے ہیں، دل کے مریضوں کے لیے سیر لازم ہے، سو اس کے گھر تک جا کے دیکھتے ہیں۔ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے مرزا غالب کچھ یوں گویا ہوئے ہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہیں انتظار ہوتا۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 2، 3 اور 4 کا مفہوم اور تشریح کی گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بقیہ اشعار کی تشریح کیجیے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔